السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 20واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ 3 سورہ نمبر 95 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا طور پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن و سکون والے شہر یعنی مکہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، یعنی سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر دھیرے دھیرے انسان کو اس کے گناہ کی وجہ سے سب سے نیچا کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر یعنی بدلہ ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، اے انسان تو جانتے ہوئے بھی قیامت کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 20واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ 3 سورہ نمبر 95 مکمل ہے۔ 95 اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 28، 3 معنی انجیر، فگ، آیت نمبر 1 میں ہے۔ سورہ 3 مکی ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ سورہ 3 میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ سورہ 3 کا خلاصہ، سورہ 3 کے شروع میں انجیر، زیتون، طور پہاڑ اور مکہ شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، مگر انسان صرف اللہ کی قسم کھائے، ماں باپ بال بچے کی قسم نہ کھائے۔ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، نیک لوگوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے، جنت ہے۔ قیامت کے بارے میں ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان غور کیجئے۔ انجیر اور زیتون کی قسم، انجیر، فگ اور زیتون، اولیو، اللہ نے قسم کھائی ہے۔ طور سینین، طور پہاڑ، جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور نبوت ملی تھی، امن والے شہر یعنی مکہ کی۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت یعنی سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ انسان بہت خوبصورت ہے، اس پر غور کرے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، یہاں جو کہا گیا انجیر اور زیتون کی قسم، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 3 مقامات کا ذکر ہے۔ انجیر اور زیتون، آپ غور کریں کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ بیت المقدس، فلسطین میں، تو عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح طور سینا، موسیٰ علیہ السلام کو سینا پہاڑ پر نبوت ملی ہے، تو اس جگہ کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا۔ شہر مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ کی قسم کھائی اور تینوں میں بڑے بڑے نبیوں کا ذکر ہے۔ نبی کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ شہر مکہ، مکہ شہر جو ہے وہ امن و شانتی والا ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الحج باب تحریم مکہ، حدیث نمبر 1353، ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فہو حرام بحرمۃ اللہ الی یوم القیامہ وانہ لم یحل القتال فیہ لأحد قبلی ولم یحل لی الا ساعۃ من نہار فہو حرام بحرمۃ اللہ الی یوم القیامہ۔ بے شک یہ شہر اللہ تعالیٰ نے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے یہ حرمت والا ہے، تعظیم والا ہے، قیامت تک رہے گا، اور یہاں قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا حلال نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا، میرے لیے کچھ وقت کے لیے حلال ہوا، اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے۔ اس کے بعد انسان کے بارے میں کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ ایسے کئی آیتیں ہیں، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 6، 7، 8، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے، جس نے تجھ کو پیدا کیا، برابر کیا، درست کر دیا، اور جس صورت میں چاہا ڈھال دیا۔ کبھی صورت باپ کی طرف ہے، کبھی چہرہ جو ہے ماں کی طرف ہے، کبھی ماموں کی طرف ہے، کبھی چاچا کی طرف، کبھی دادا کی طرف، کبھی نانا کی طرف، تو جس صورت میں اللہ نے چاہا ڈھال دیا ہے۔ پھر آگے کہا، ثم رددناہ اسفل سافلین، بہت زیادہ عمر کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہم نے اس کو پہنچا دیا نیچے کی طرف۔ جوان ہوا آدمی، پہلے بچہ تھا، جوان ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا، 55 میں جہاں گیا 55 میں چلا آیا۔ جوانی اور قوت کے
بعد اب بڑھاپے کا ذکر ہے، وہاں انسانی عقل کام نہیں آتی، ذہن بھی کام نہیں آتا اور بچے کی طرح انسان ہو جاتا ہے۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ذلت و رسوائی کا عذاب جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت بنایا۔ شکر گزاری کے طور پر یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ایک اللہ کو مانتے، ایک اللہ کے مانتے، اسلام قبول کر لیتے، کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نہیں مانی، آزادی کا غلط استعمال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، بات نہیں مانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانا، تو گویا کہ اس نے احسن تقویم، بہترین صورت سے اپنے آپ کو بدل کر کے اسفل سافلین، سب سے نچلی جگہ یعنی وہ جہنم میں چلا گیا، خود کا وہ نقصان کر رہا ہے، آزادی کا اس نے غلط استعمال کیا ہے۔ ایک اللہ کو مانا ہوتا تو وہ جنت میں ہوتا، بہترین صورت میں اللہ نے بنایا، غور و فکر کرتا وہ۔ آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، فلہم اجر غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ انشقاق کی آخری آیت بھی یہی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو اس کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آیت نمبر 7 اور 8 پر غور کیجئے، فما یکذبک بعد بالدین، بدلے کے دن کو جھٹلانے پر کون سی چیز تم لوگوں کو ابھارتی ہے؟ انسان کو ڈرایا جا رہا ہے، اس کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ اللہ نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، پھر تو کتنا گیا گزرا ہو گیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، جب تو کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کر دیا، تو اللہ نے دوبارہ پیدا کیوں نہیں کرنا؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا کے اندر جن پر ظلم ہوا ہے اس کو انصاف کہاں ملے گا؟ انصاف کون دے گا؟ اس لیے آخرت ضروری ہے کہ وہاں اللہ کی عدالت لگے گی۔ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، تو دنیا میں جس کے اوپر ظلم ہوا کیا ہر ایک کو انصاف مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا ہے، تو اللہ کی عدالت ہے، وہ آخری عدالت لگے گی، اللہ فیصلہ سنائے گا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیت جو ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، بالکل، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 49، آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا ہے۔ دنیا میں جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آخرت میں اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جتنی مرتبہ چاہے زندہ کرے اور مارے اور لوگوں کو تکلیف دے اور عذاب دے۔ ایک ضعیف حدیث ہے سنن ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3347 کہ اس کے بعد یہ کہنا بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، ہم تو گواہی دیتے ہیں، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے، اور بے شک ہے، اس کا جواب تو ہے کہ بے شک اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔